السلام علیکم پیارے بچوں، جو کہانی میں آج آپ کو سنانے جا رہی ہوں، اگر پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ یہ کہانی ہے آیان کی، جو اپنے اسکول کے بچوں کے ساتھ ٹرپ پر ایک پہاڑی علاقے میں جا رہا تھا۔ آیان کو پہاڑی علاقے دیکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ موسم بہت خوشگوار تھا، سب کچھ بہت اچھا جا رہا تھا۔ آس پاس کا علاقہ دیکھنے میں اسے بہت مزہ آ رہا تھا کہ اچانک سے ان کی بس خراب ہو گئی۔ رات بہت زیادہ ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ گھبرا گئے۔ علاقہ بھی سنسان تھا۔ ٹیچر نے سوچا کہ آگے بڑھنے سے بہتر ہے کہ یہیں کہیں کسی ہوٹل میں اسٹے کر لیا جائے۔ پاس ہی میں ایک ہوٹل موجود تھا، انہوں نے وہاں جانا بہتر سوچا اور وہ اس ہوٹل کے اندر چلے گئے۔ آیان، اسد اور امن تینوں اچھے دوست تھے۔ انہیں ایک ہی کمرہ شیئر کرنے کے لیے دیا گیا۔ کمرے کی کھڑکی سے انہیں خوبصورت جھیل دکھائی دے رہی تھی۔ جھیل بہت ہی دلکش اور حسین لگ رہی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ ہمیں اس جھیل پر ضرور جانا چاہیے۔ انہوں نے آپس میں پلاننگ کی کہ تھوڑی ہی دیر میں جب سب سو جائیں گے تو ہم خاموشی سے ہوٹل سے باہر نکل کر جھیل تک پہنچیں گے۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ جھیل تک جانا ان کے لیے کتنا رسکی ہو سکتا ہے، پر انہوں نے آپس میں پھر بھی پلاننگ کر لی کہ وہ تھوڑی ہی دیر میں یہاں سے باہر نکل جائیں گے، اور بڑی ہی خاموشی کے ساتھ وہ ہوٹل سے باہر نکلے۔ جھیل تک جانے کا راستہ اتنا آسان بھی نہ تھا۔ راستے میں ایک سنسان جنگل سے انہیں گزرنا تھا۔ جنگل میں بہت زیادہ اندھیرا تھا۔ جب انہوں نے اپنے موبائل فون کو باہر نکالا تو موبائل پر نو سروس شو ہو رہا تھا۔ آس پاس کچھ بھی ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس وجہ سے ان تینوں نے اپنے موبائل کی فلیش لائٹ آن کر لی، جس سے تھوڑی سی روشنی پھیلی۔ آیان اور اسد دونوں آگے چل رہے تھے اور امن ان سے تھوڑا پیچھے چل رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ان دونوں کو محسوس ہوا جیسے ان کے پیچھے امن موجود نہیں، اور جب انہوں نے دیکھا تو امن واقعی میں ان کے پیچھے سے غائب تھا۔ اتنی دیر میں انہیں جنگل میں سے کچھ کھودنے کی آواز سنائی دی، اور جب انہوں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو امن بیچ جنگل میں ایک گڑھا کھود رہا تھا۔ وہ امن کو اس حال میں دیکھ کر بہت پریشان ہوئے۔ امن کی شکل بہت زیادہ خوفناک ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھیں سیاہ پڑ گئی تھیں اور اس کا چہرہ سفید ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ دونوں بہت خوفزدہ ہو گئے کہ یہ امن کو اچانک سے کیا ہو گیا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ امن نے اچانک سے اسد کے اوپر اٹیک کیا۔ اس نے اسد کو اتنی زور سے دھکا مارا کہ اسد دور جا کر پتھر سے ٹکرایا اور اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ آیان اسد کی مدد کے لیے آگے آیا اور امن چیخ سے زور سے بھاگتا ہوا اس کے پاس آنے لگا۔ اسے پاس آتا دیکھ کے آیان گھبرا گیا۔ جیسے ہی وہ آیان کے پاس پہنچا کہ اچانک پتہ نہیں اسے کیا ہوا، اسے ایک عجیب سا دورہ پڑا اور وہ گر کے بے ہوش ہو گیا۔ جیسے ہی اس کو ہوش آیا، اس نے آیان سے کہا کہ وہ دیکھو، وہ سامنے کیا ہوا۔ جیسے ہی آیان نے سامنے دیکھا تو امن کی حالت عجیب سی ہو چکی تھی۔ اب اس کی آنکھیں بھی سیاہ اور چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ خوف اور زیادہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اس طرح سے اسے یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے۔ اتنی ہی دیر میں امن دوڑتا ہوا ایک گھر کے اندر داخل ہوا جو کہ بالکل کھنڈر تھا۔ ان دونوں نے سوچا کہ ہم اپنے دوست کو لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے، اور وہ اس کے پیچھے پیچھے اس گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ گھر دیکھنے میں ہی بہت زیادہ خوفناک تھا۔ انہیں بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن اپنے دوست کے بغیر وہ کیسے جا سکتے تھے۔ وہ دونوں اس کے پیچھے پیچھے وہاں پہنچے، اور وہاں جا کر انہوں نے دیکھا کہ وہ ہوا میں لٹکا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے ایک بوڑھی عورت جو عجیب سی آواز میں بات کر رہی تھی۔ وہ یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے اور انہوں نے سوچا کہ یہاں سے بھاگنے میں ہی بہتری ہوگی۔ وہ اپنے دوست کو اس حالت میں دیکھ کر بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکے تھے اور وہ وہاں سے نکل بھاگے۔ وہ ابھی وہاں سے بھاگ کے دروازے تک پہنچے کہ انہوں نے دیکھا کہ سیڑھیوں پر سے وہ چڑیل اترتی ہوئی آ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ کر کے وہ ان تک پہنچنے والی تھی۔ وہ اتنا تیز دوڑے کہ دوڑتے دوڑتے وہ اس جھیل تک پہنچ گئے، جس تک آنے کے لیے انہوں نے اتنا رسک اٹھایا تھا۔
اور اچانک سے وہ دونوں اس جھیل کے اندر گر گئے اور مدد کے لیے چلانے لگے۔ ایان تو کسی نہ کسی طرح وہاں سے باہر نکل آیا، لیکن اس کا دوسرا دوست پانی کے اندر ڈوب چکا تھا۔ ایان بے ہوش ہو گیا۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے باہر آ کر دیکھا کہ اس کے وہی دونوں دوست سفید چادر میں ڈیڈ باڈی بنے باہر پڑے ہوئے تھے۔ وہ بہت زیادہ افسوس میں آ گیا اور اس گھر کا حادثہ اس کے ذہن میں بیٹھ چکا تھا۔ دراصل یہ کہانی ایک بوڑھی عورت کی تھی جو اس کھنڈر میں رہا کرتی تھی، اور کچھ گنڈوں نے اس کے گھر پر قبضہ کیا تھا اور اس بیچاری پر ظلم کر کے اسے مار دیا تھا۔ بس جبھی سے اس کی روح اس جھیل میں اور اس جنگل میں موجود تھی۔ ایان کو اپنے کیے پر بہت افسوس ہوا کہ اس کی وجہ سے اس کے دونوں دوست بھی مارے گئے۔